اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی حبیبہ وخیرتہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال علی علیہ السلام اذا اقبلت الدنیا علی عہد اعارته محاسن غیرہ واذا ادبرت عنہ سلبته محاسن نفسہ۔ آج یہ 9ویں حکمت ہم پڑھ رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں جب دنیا کسی کی طرف آگے بڑھتی ہے، کسی کی طرف متوجہ ہوتی ہے، تو دوسروں کی نیکیاں بھی اسے دے دیتی ہے، اور جب دنیا اس سے پھر جاتی ہے تو اس کی نیکیاں بھی خود اس سے لے لیتی ہے۔ یہ دو اہم فقرہ ہے۔ آج یہ گفتگو گویا دنیا کی مذمت کے بارے میں ہے۔ یہ دنیا جس کو ہم رنگ برنگ دیکھ رہے ہیں، اس کی مذمت ہوئی ہے۔ دنیا جب کسی انسان کی طرف آگے بڑھتی ہے، جیسے کوئی بہت زیادہ مالدار ہو جاتا ہے تو اس کی طرف آگے بڑھتی ہے، یا کسی منصب پہ پہنچ گیا، سی ایم بن گیا، پی ایم بن گیا، تو دنیا اس کی طرف جو ہے آگے بڑھتی ہے۔ کوئی نہ کوئی ایک عہدے پر پہنچ جائے، یا کوئی بہت زیادہ کسی فن میں مشہور ہو گیا، کوئی بہت بڑا خطیب بن گیا، تو اب آگے بڑھے گی دنیا کی ایک فوٹو ہی ان کے ساتھ لے لے۔ اب بعد میں اب یہ کیا ہے، یہ دنیا کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ ہم ایک بہت بڑے خطیب کے ساتھ، ایک بہت بڑے شاعر کے ساتھ فوٹو لے رہے ہیں، یہ دنیا کے ساتھ فوٹو لے رہے ہیں۔ اگر فوٹو لینا ہے تو کس کے ساتھ لینا چاہیے؟ جو اللہ والا ہو، کہ ہم اسے اپنے پاس رکھیں۔ کیا کہنے کا اور فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ لیں۔ لیکن ہم کیوں، ارے یہ تو ایم ایل اے آ گیا، ذرا ایک فوٹو لے لیں، تو یہ اس کے منصب کی بنیاد پہ لے رہے ہیں۔ تو یہ سب کام جب کرتے ہیں تو گویا کیا ہے، وہ انسان جو ہے اس کی طرف دنیا آگے بڑھ رہی ہے، یہ دنیا کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہاں، اور ہم دنیا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ فوٹو نکال۔ وہ جو انسان ہے اس کے شہرت کو دیکھ کے، اس کی جو ہے منزل کو دیکھ کے، اس کے مقام کو دیکھ کر، اس کے مال و دولت کو دیکھ کر اب دنیا اس کی طرف آگے بڑھتی ہے۔ جب آگے بڑھتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ اب وہاں پہ چاپلوسی تو جانتے ہی ہوں گے۔ میں کبھی کبھی پریشان ہوتا ہوں کہ نہیں معلوم یہ الفاظ جو ہے یہاں پہ استعمال ہے یا نہیں۔ اسے تملق بھی کہتے ہیں، چاپلوسی کو۔ تملق اور چاپلوسی جو چلتی ہے، کوئی ایم ایل اے آ گیا، اب 10 لوگ جو ہے اس کے آگے پیچھے، اور یہ بتا دوں یہ ہر جگہ ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ صرف یہ نگرم میں آ گیا۔ باخدا میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، خود اپنی بتا رہا ہوں، کہ وہاں پہ ایک لیڈر بیٹھا ہوا تھا، ہمارے مومنین اطراف میں کرسیاں لگائے ہوئے بیٹھے تھے، اور میں ادھر سے گزر گیا، کوئی متوجہ بھی نہیں ہوا کہ مولانا جانے سلام کر لیا جائے۔ اور فرما رہے ہیں تو یہ دنیا کی طرف دیکھیے کیسے آگے، یعنی گویا ابھی دل میں نور ایمان نہیں پہنچا ہے۔ مومن تو ہو گئے، نور ایمان نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر نور ایمان ہو جائے باخدا دنیا کو ٹھوکر مار دے گا۔ بے شک بے شک۔ ائمہ ہدا کے اصحاب نے جناب سلمان، ابوذر، مقداد، سب نے دنیا کو ٹھوکر مارا یا بے نہیں؟ شک بے شک۔ آج تعریف کے صفحات پر ان کا نام ہے یا نہیں؟ کیا کہنے کا،
لیکن جو دنیا طلب تھے آج ان کا نام ہے تاریخ میں، اور اگر کسی کا لیا بھی جا رہا ہے تو برائیوں کے ذریعے سے۔ لہٰذا کردار ایسا بنا کے جائیں کہ دنیا ہمیشہ ہمیں یاد کرے۔ یاد کریں۔ تو جب دنیا کسی کی طرف آگے بڑھتی ہے تو چاپلوسی میں اب کیا کرتی ہے؟ دوسروں کے خطابات اس کو دے دیتی ہے۔ کیسے دے دیتی ہے؟ مثلاً یہ انسان زاہد نہیں ہے، دوسرا انسان زاہد ہے، اس کو زاہد بنا دیتی ہے، بنا دیتی ہے، تعریف کر کے اس کو تعریف کو کر کے، ارے آپ سے اچھا کون ہے، آپ تو زاہد ہے، پارسا ہے، متقی ہے۔ ہاں یہ ہوتا ہے دنیا میں ہر جگہ ہے۔ ہر اچھا متکبر ہے، تکبر اختیار کیے ہوئے ہے، اس تکبر کو بھی دیکھ کے کہتے ہیں ارے صاحب آپ تو بہت منکسر المزاج ہیں، بہت انکساری سے رہتے ہیں۔ خطرناک آدمی رہتا ہے۔ ہاں خطرناک بھی رہتا تو اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ جاہل ہے، انگوٹھا ٹیک ہے، لیکن ارے صاحب آپ سے بڑا تو کوئی پڑھا لکھا ہے ہی نہیں۔ یہ چاپلوسی ہے سر، یہ دنیا اس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ سے زیادہ کوئی پڑھا لکھا نہیں۔ بزدل ہے، کہیں کچھ ہو جاتی ہے جھڑپ تو اندر گھر میں بھاگ جاتا ہے، لیکن جب دنیا اس کی طرف بڑھتی ہے ارے آپ جیسا بہادر صاحب کوئی نہیں ہے، آپ ہی تو شجاع ہے، بہادر ہے، ہر موقع پر آگے کھڑے ہو جاتے ہیں جبکہ ہر موقع میں بھاگ جاتے ہیں۔ دیکھ رہے یہ دنیا ہے، یہ آگے بڑھ رہی ہے کسی انسان کی طرف، تو یہ ساری چیزیں دیتی ہے نا، یہ مشاہدے میں آتی ہے، اور یہ تاریخ میں ایسے واقعات گزرے ہیں کہ جس کی طرف دنیا آگے بڑھی ہے چاپلوسی، اور آج بھی ہم روزمرہ یہ مشاہدہ کرتے ہیں، یہ صرف تاریخ میں نہیں ہے، آج بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں یہ ساری چیزیں ہو رہی یا نہیں ہو رہی۔ بے شک بے شک۔ اور دیندار جو ہے اور دیکھیے اس کی طرف ساری چیزیں وہ کر دیتی ہے، لیکن واقعاً یہ بتائیے دیندار فاضل ایک اچھا انسان ہو تو اس کی طرف ایسے بڑھے گی؟ اگر فقیر ہو، فقیرانہ زندگی گزارتے ہوئے، زاہدانہ زندگی گزارتے ہوئے، تو ایسے دنیا کسی متوجہ ہوتی ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو امیر المومنین نے روزانہ مشاہدہ لوگ کرتے ہیں اس کو پیش کیا ہے، اور یہ اس لیے نہیں پیش کیا کہ سن کے خاموش ہو جائے، اس پر عمل پیرا۔ اب آئیے تصویر کا دوسرا رخ، یہ تو وہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ جب دنیا کسی کی طرف آگے بڑھتی ہے تو دوسروں کی نیکیاں بھی اس کو دے دیتی ہے۔ یہ عالم نہیں ہے، کوئی اور عالم ہے کہتے ہیں آپ عالم ہیں، کوئی اور زاہد ہے کہتے ہیں آپ زاہد ہیں، اور فرما رہے ہیں یہ ساری چیزیں اس کو اٹھا کے دیتی ہیں۔ کوئی اور بہادر ہے، اس کو پہلوان کہنے لگتی ہے دنیا۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب آئیے اگر دنیا کسی سے پھر جاتی ہے، ابھی تک تو آگے بڑھی، کسی کا دل خراب ہو گئے، کہتے ہیں الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، یہ اسی الٹی گنتی کو کہتے ہیں کہ جب دنیا کسی سے پھر جائے تو اس کا کیا عالم ہوتا ہے۔ دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کے حالات، پیسے والا تھا فقیر ہو گیا، اب وہی جو سما کے کنارے پروانے تھے اب وہ پروانے نظر نہیں آ رہے، وہ آپ کے پیسے کی بنیاد پہ تھے، آپ کے وجود کی وجہ سے نہیں تھے، لہذا پیسے کی بخدا کوئی قیمت نہ سمجھے، کوئی قیمت نہیں ہے اس میں۔ بے شک بے شک۔ امام نے ایک مقام پہ فرمایا، امام علی علیہ السلام نے، یعنی درہم و دینار کو خطاب کرتے ہوئے، یا سفرا یا بیضا، اے درہم و دینار غری غیری، میرے غیر کو جا کے دھوکہ دے، مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ سفرا بیضا یا درہم و دینار کو کہتے ہیں، امام نے کہا مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، یہ دنیا یہ مال و دولت انسان کو دھوکہ دیتی ہے۔ اگر واقعی انسان دیندار ہوتا ہے تو آخرت کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ یہی پیسہ، لوگ کہتے ہیں کہ پیسے سے کیسے جنت خریدی جا سکتی ہے، یقیناً خریدی جا سکتی ہے۔ پیسے سے جہنم بھی خرید سکتا ہے، جنت بھی خرید سکتا ہے، پیسے سے جہنم جنت دونوں کی طرف جا سکتا ہے، اگر انسان اسی مال کو کچھ نہ سمجھے۔ آپ یہ بتائیے دنیا کا ٹیکس ادا کرتے ہیں کہ نہیں؟ بے شک
نہیں اگر ادا کیا تو کیا حال ہوگا؟ جی ایس ٹی دے رہے کہ نہیں؟ ویسے دے رہے ہیں اور اگر نہیں دیے تو لائٹ کی بل ہے، اس کی بل، GST ساری چیزیں آپ کی کاٹ پیٹ کے چلا جائے گا لائن مین آ کر. لیکن کبھی یہ سوچا کہ ہم امام کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں؟ امام کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں؟ امام کا حق خمس کی شکل میں ہے. یہ پوری دنیا امام کی ہے، بے شک یہ پوری دنیا جو ہے امام کی ہے. بے شک اب جب امام کے روئے زمین پر آپ کام کریں گے تو آپ کو ٹیکس نہیں ادا کرنا ہوگا، بے شک اور وہ بھی کتنا مختصر، 1/5، 1/5، 5واں حصہ. اور یہ جو دے بھی رہے ہیں آپ، تو یہ آپ کے خزانے کو کم نہیں کرتا ہے. خدا کی راہ میں دینا ہے گھر کا بھر لینا، ادھر دیا کہ ادھر داخل خزانہ ہوا. آپ ادھر دیں گے، آپ کے مال کو پروردگار بڑھاتا جائے گا. اور اگر نہیں دیا، کوئی ایسی خدا نہ کردہ بیماری میں ملوث ہو گئے جہاں آپ کو 1 لاکھ خمس دینا تھا، 5 لاکھ آپ کے تھا، 5 لاکھ ممکن ہے چلا جائے اور آپ کی جان بھی چلی جائے. ایسا مشاہدہ ہوا ہے یا نہیں؟ بے شک ابھی دیکھیے کورونا میں لاکھوں میں نے سنے واقعات، خرچ کرنے کے باوجود مال بھی گیا، جان بھی گئی. 50 لاکھ لوگوں نے لگائے ہیں، 30 لاکھ اپنے معالجے پر. یقین سے میں کہتا ہوں کہ اگر یہی انسان اس 30 لاکھ کے بجائے 10 لاکھ غریبوں میں اگر تقسیم کر دیتا، یہاں سے جو دعا نکلتی نا، تو پھر اس کو شفا مل جاتی. بے شک اسی لیے ائمہ نے کہا تمہاری دوا تمہارے وجود میں موجود ہے. تو یہ جو ہم خمس کی شکل میں دیتے ہیں، یہ کوئی احسان نہیں کرتے، بے شک یہ امام کا مال ہے جو ادا کر رہے ہیں. تو بہرحال اس کی طرف خاص خیال رہے. اب آئیے، جب دنیا پھر گئی، حالات اجڑ گئے، پہلے پی ایم سی ایم تھے، اتر گئے اس منصب سے، اب بیچارہ وہ چل رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. 1 کروڑ پتی انسان فقیر ہو گیا. پہلے 4 گاڑیاں ان کو جو ہے جاتی تھی جو ہے پک اپ کرنے کے لیے اسٹیشن پر کہ آ رہی ہے پارٹی. اب وہی پارٹی اگر فقیر ہو جائے، اسے وہاں آٹو تلاش کرنا ہوگا. ابھی جو 4-5 گاڑیاں، اب اسے آٹو تلاش کرنا پڑ رہا ہے اسٹیشن پہ. یہ حالت ہوتی ہے. بے شک اب کیا ہوتا ہے؟ اب جو اس کے اندر خود خوبیاں موجود ہے، وہ بھی دنیا اس کو واپس لے لیتی ہے. یعنی اگر وہ عالم ہے، ارے اس سے بڑا جاہل کوئی ہے ہی نہیں. دیکھ رہے اس کے اندر جو خوبیاں ہیں، وہ خوبیاں بھی کیا کر رہی ہے؟ لے رہی ہے. بیچارہ عابد تھا، بہترین زاہد تھا، ارے فاسق انسان ہے، اب اس کی نیکیاں بھی ہے کہ بہترین عالم ہے، جاہل کہہ رہی ہے، زاہد ہے، دنیا پرست کہنے لگی. متواضع ہے، انکساری سے پیش آ رہا ہے لوگوں کے، کہہ رہے متکبر ہے. اس کے اندر یہ اچھی خوبیاں ہیں، لیکن وہ لے کر برائیاں اس کی طرف منسوب کر دے رہی ہے. اور فرما رہے تو یہ دنیا ہے، جب بڑھتی ہے تو اس کی طرف ساری چیزیں منسوب کر دیتی ہے، اور جب پھر جاتی ہے دنیا تو اس کی نیکیاں بھی اس سے لے لیتی ہے. اب اس کو ایسا بنا کے چھوڑ دیتی ہے، پوچھنا تو درکنار، جب اس کا ذکر آتا ہے تو برائیوں کے ذریعے سے آتا ہے، جبکہ وہ ایک اچھا انسان ہے. کچھ اس کے اندر اچھائیاں موجود ہیں، وہ اچھائیوں کو چھوڑ دیتا ہے اور کہتا فاسق ہے، جاہل ہے. اگر بہادر ہے تو بزدل کہنے لگتی ہے. لہذا انسان پرہیز کرے. ہاں وہ افراد جو مومن ہیں حقیقت میں، یا حق کے طرفدار ہیں، انصاف پسند ہیں، وہ ایسا نہیں کرتے. چاہے دنیا کسی کی طرف متوجہ ہو جائے، تب بھی یہ مومنین جو ہے ان کی واہواہی
نہیں کرتے، بے شک جو خوبی اس کے اندر ہے وہ بیان کرتے ہیں، بے شک بے شک وہ چاپلوسی نہیں کرتے کہ ارے آپ دیکھتے ہوں گے مومنین ایسے ہیں جو کیا ہے ان کی چاپلوسی نہیں کرتے۔ وہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ خدا سے ڈرتے ہیں، بے شک اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا۔ آپ بیجا کسی کی تعریف کر رہے ہیں، آپ بیجا جو ہے کسی کو جو ہے واہوائی کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا۔ بے شک بے شک لہٰذا مومنین جو ہیں وہ ایسے موقع پر جب دنیا ان کی طرف سی ایم بھی بن جائے، مجھ سے کیا پی ایم بن جائے، ہاں اگر کوئی خوبی ہے، ہاں یہ چیز اس کے اندر ہے، یہ کہہ دیتے ہیں۔ اگر کوئی ایک ایم پی ایم ایل اے یا کوئی ایک منصب دار ہے، کسی ٹرسٹ کا جو ہے ذمہ دار ہے، تو کہہ دیتے ہیں ہاں فلاں خوبی اس کے اندر موجود ہے، لیکن یہ چاپلوسی نہیں کرتے۔ اگر دنیا پھر جائے اس سے تو سب برائی کرتے ہیں، لیکن مومنین دعائیں نہیں کرتے۔ برائی نہیں کرتے، حق و انصاف کے ساتھ جو خوبیاں ہیں وہ کہتے ہیں اس کے اندر یہ خوبی موجود ہے۔ تو یہ مومنین اور حق پسند افراد یہ کرتے ہیں۔ بے شک بے شک اور یہ صرف ضرور نہیں کہ مومنین ہی میں ایسے افراد ہو، غیر مومنین میں بھی کچھ انصاف پسند ہوتے ہیں، بے شک وہ بھی ایسا کام کرتے ہیں کہ اگر کوئی دنیا کسی طرف بڑھ رہی ہے تو اس کی خوبی جو ہے وہ بیان کر دیتے ہیں، اور اگر پھر جاتی ہے تب بھی جو خوبی ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ وہ جو ہے واہوائی نہیں کرتی اور نہ پلٹ جائے دنیا تو جو ہے اس کی خوبیوں کو سلب کرتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے ہی بنے جیسا کہ ہمارے مولا چاہتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد۔